گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ آج ہم رومیو 7 باب کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو پڑھ سکیں۔ پاک روح، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اس تمام وقت میں ہماری رہنمائی کرنا، کیونکہ ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اور خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہونٹوں کو مسح کر اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ تو تمام سننے والے کانوں کو مسح کر اور تمام دیکھنے والوں کو برکت دے، تاکہ خداوند آج لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں اور پاک روح کے وسیلہ سے آج ایک بڑا کام ہو۔ خداوند، تو تمام سننے والوں کے دلوں کو چھونا تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم رومیو 7 باب کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اس باب کو بھی 2 حصوں میں بانٹیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رومیو 7 باب پہلی آیت سے۔ رومیو 7 باب پہلی سے 6 آیات۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ بس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب شریعت سے چھوٹ گئے، کیونکہ روح کے نئے طور پر نہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ بس یہیں تک پڑھتے ہیں۔ تو دراصل یہ ایک مثال ہے جو پولس رسول نے استعمال کی ہے تاکہ ہم اس روحانی سچ کو جان سکیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پولس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شریعت کو جاننا صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ابھی زندہ ہیں۔ اسی لیے پولس نے ایک عورت کی مثال دی ہے کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ جڑ جاتی ہے جبکہ اس کا اپنا شوہر بھی زندہ ہو تو گویا وہ شریعت کے قوانین کو توڑ دیتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو اسے یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ اور پولس نے یہ مثال اس لیے دی کہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ ہم بھی ایماندار ہونے کی حیثیت سے شریعت کے اعتبار سے مردہ ہیں، اسی لیے ہم یسوع مسیح سے جڑ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر شریعت کے تمام تقاضوں کو ختم کر دیا ہے۔ شریعت یا قانون اب ہم پر لاگو نہیں کیا جا سکتا اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لیا ہے۔ اگر یسوع مسیح کی دی گئی قربانی پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم ایک مختلف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہمیں پرانے اصول و قوانین سے آزاد کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم خداوند کے بتائے گئے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے 4 آیت میں بھی پڑھا کہ اب ہم مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جائیں جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور میں آخری آیت سے متعلق بات کرنا چاہوں گا جس میں پولس کہتا ہے کہ لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر بھی ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ یہ بات مسیحیوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ تمام مسیحی اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا اب بھی ہم وہی زندگیاں جی رہے ہیں جو ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے گزارتے تھے؟ جو زندگیاں ہم اب گزار رہے ہیں وہ ہمارے ماضی سے بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام یہودی اور اسرائیلی بھی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے؟ خداوند نے در حقیقت یہ شریعت موسیٰ کو دی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اب ایک مختلف زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کے لیے پاک روح کا ہماری زندگیوں میں ہونا نہایت
ضروری ہے تاکہ ہم خداوند کی پاک مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کر سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاک روح ہم سب کا سب سے اچھا مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک وہی ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ تو چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں رومیو 7 باب اس کی 7 سے 12 آیات تک۔ رومیو 7 باب 7 سے 12 آیات۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ تو ان آیات میں پولس رسول سب سے پہلے تو اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون یا شریعت کے متعلق برا نہ سوچیں، کیونکہ شریعت تو اچھی ہے، بلکہ 12 آیت کے آخر میں جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں پولس کہتے ہیں کہ کیونکہ شریعت ہمیں خداوند کی طرف سے دی گئی ہے اس لیے شریعت پاک ہے، اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ برائی شریعت میں نہیں، برائی ہمارے اندر ہے۔ شریعت تو اچھی ہے، بلکہ شریعت ہی ہمارے گناہ کا اور ہماری تمام غلطیوں کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شریعت ہمیں اسی لیے دی گئی تاکہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ میں پچھلے کئی سیشن سے آپ تمام لوگوں سے یہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ شریعت ہمیں اسی لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اس معیار کو پورا کر سکیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے، جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن انسان اپنی فطرت کی وجہ سے خداوند سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اور خداوند سے منہ موڑتے ہیں تو ہم خداوند کے معیار پر پورا نہیں اتر پاتے۔ لہٰذا شریعت بری نہیں ہے، شریعت اچھی ہے، شریعت مکمل ہے اور شریعت پاک ہے۔ یہ ہماری اپنی کمیاں ہیں جو ہمیں خداوند سے دور کرتی ہیں۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے در حقیقت ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سیشن پہلے شاید رومیو 5 باب میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ صرف اس لیے ایک شخص کو اصول و قوانین کا نہیں پتا ہم اسے معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بے شک وہ قوانین سے ناواقف تھا، مگر اس نے قانون توڑا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے ایک ڈرائیور کی مثال دی تھی کہ ایک بندہ جو بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے، جسے سپیڈ لمٹ کا نہیں پتا، اور وہ اپنی سپیڈ سے زیادہ تیز گاڑی چلاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا چالان ہوگا۔ اب یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ اسے قوانین کا علم نہیں تھا، لیکن تو بھی کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے تو اسے اس کی سزا تو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں شریعت دی، کیونکہ شریعت ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط۔ اسی لیے پولس رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ شریعت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں خداوند کے معیار سے متعلق آگاہی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت پاک اور راست ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پولس رسول نے کہا تھا کہ ہم اپنی طاقت سے شریعت کے تقاضوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے۔ ہم چاہ کر بھی خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھ پاتے۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے،
اور خداوند کے معیار پر کبھی پورا نہیں اترتا۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں رومیو 7 باب اس کی 13 آیت سے۔ رومیو 7 باب اس کی 13 آیت۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ دیکھیے، ایک مرتبہ پھر پولس رسول ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو سبب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو حقیقت میں گناہوں کا سبب ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ شریعت ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور شریعت ہی ہمیں گناہ پر اکساتی ہے، شریعت ہی ہمیں گناہ کا احساس دلاتی ہے، اس لیے شریعت بری ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ شریعت بری نہیں ہے، نہ ہی شریعت ہمیں موت کی طرف دھکیلتی ہے اور نہ ہی شریعت کی وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ پھر سوچیں تو ہم نے خود خداوند کے حضور بغاوت کی تھی۔ یہ ہماری ہی مرضی تھی کہ ہم نے اپنی زندگیاں خداوند کے حکموں کے مطابق نہیں گزاریں، اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ غلطیاں کر کے اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے خداوند سے بے وفائی کی اور ہمارے اندر موجود گناہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم خداوند کے حضور بغاوت کریں۔ اسی وجہ سے موت ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی۔ کبھی تو میں نے لوگوں کو ہر چیز کا الزام خداوند کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اکثر اوقات یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی اچھا یا برا ہوا ہے وہ خداوند کی وجہ سے ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہم سب کا بنانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے ہمیں اتنی عقل و فہم دے رکھی ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا اور برا خود چن سکتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا کیا ہوتا ہے۔ خاص کر جو بھی برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس میں خداوند کو قصوروار ٹھہرانا نہایت غلط ہے۔ ٹھیک اسی طرح شریعت بھی بری چیزوں اور برے نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ گناہ اور جو برے فیصلے ہم اپنے لیے کرتے ہیں اسی کی وجہ سے موت ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے میں ہر بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خداوند کی پہچان ہونا نہایت ضروری ہے۔ خداوند سے بچھڑ کر ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو ہم خود بہت گناہوں سے دور رہتے ہیں، ہمیں اچھے اور برے کی پہچان رہتی ہے۔ ہم کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے خداوند سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم میں خداوند کا خوف ہوتا ہے اور ہم اچھے اور برے کی پہچان بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم اپنے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو گناہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی برا ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار خداوند ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند جب اپنی زندگیوں میں دعوت دیتے ہیں تو خداوند خود ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور خداوند کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے، ہمیں وہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو خداوند کو ناپسند ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خداوند کے ساتھ چلنے پر ہمیں دکھوں اور تکلیفوں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے بہت سی آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہر مشکل اور ہر پریشانی میں کھڑا رہتا ہے۔ آپ خداوند کی محبت کا تقاضا اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ خداوند یہ بات جانتا تھا کہ ہم شریعت کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، اور خداوند کے حضور بغاوت کرنے کے باوجود خداوند نے ہمیں سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے سکے اور ہم بچائے جا سکیں۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمارا ملاپ خداوند سے ہوا، اور گناہ کے باعث جو خدا اور انسان کے بیچ دوری آ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ذرا سوچئے، اگر خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے نہ بھیجتا تو ہم کبھی بھی خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر سکتے تھے۔ ہم آج بھی گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، اور اگر آپ لوگ آج بھی یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں اور آپ کو خداوند کی پہچان نہیں ہے، تو میں آج آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی خداوند سے ملاپ کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کب خداوند سے کہیں کہ خداوند، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں دہراؤں گا کہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم بچائے جا سکیں، ورنہ ہمارے گناہوں کی سزا تو موت تھی، اور یہ سزا ہمارے بجائے یسوع مسیح کو دی گئی، اور جن فوائد اور برکات کا حقدار یسوع مسیح تھا وہ ہمیں مل گئے، اور ان تمام فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم مسیحی نہایت ہی خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہم سے خداوند نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی خاطر اپنی جان دے دے؟ خداوند چاہتا تو ہمیں ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ہلاک ہوں۔ اگر یسوع مسیح اس دنیا میں نہ آتا تو آج ہم خداوند کو باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے تھے۔ یسوع مسیح کے ہماری زندگیوں میں آنے کے بعد ہی فضل ہماری زندگیوں کا حصہ بنا، اور آج بھی ہم فضل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ فضل ہی کے باعث ہے کہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہم خداوند کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس فضل کے وسیلہ سے ہی ہم خداوند سے اس مقصد سے تعلق رکھ سکتے ہیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ یسوع مسیح کے ہماری زندگیوں میں آنے کے بعد فضل ہماری زندگیوں کا حصہ بنا، اور آج ہم فضل کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں اور تکالیفوں سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ تمام برکات ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جیتیں۔ اور اب یسوع مسیح ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی دی گئی قربانی پر ایمان لائیں۔ تو میں آج ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو آج بھی یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اور جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، اور وہ خدا سے دور ہیں اور دکھ، تکلیفوں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس دعا میں جب آپ شامل ہوں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو ضرور اپنی برکات سے نوازے گا اور اپنا فضل آپ پر ضرور نچھاور کرے گا، کیونکہ ہم سب مسیح کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے صلیب پر سہے،
اور ہمیں ان دکھوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نجات تک ہماری نوبت پہنچے۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ اس دعا میں شامل ہوں اور میرے پیچھے بولیں۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور آیا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزاری۔ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور تیرے حضور بغاوت کی، لیکن آج میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب سے میں تیری پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کروں گا۔ میں آج سے اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں وہ میرے ہی گناہ تھے جن کی خاطر تو نے صلیب پر اپنی جان دی۔ میں اس لائق تو نہ تھا، تو بھی یہ تیرا فضل، تیرا رحم ہے جس کی وجہ سے میں بچایا گیا۔ اگر خداوند تو مجھے نہ بچاتا تو شاید میں آج بھی موت کے دلدل میں دھنسا ہوتا، آج بھی میں گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن تو نے مجھ ناچیز پر اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھایا کہ میں بچایا جا سکوں، تاکہ میری زندگی میں تیرا نام جلال پا سکے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ اب آپ مسیحی ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے آج پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر مسیح یسوع کو قبول کیا ہے۔ اور میں اس بات پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ باقاعدگی سے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں اور چرچ بھی جاتے رہیں اور لوگوں سے ملیں۔ خدا ان کی گواہیاں لوگوں سے شیئر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، تاکہ آپ یسوع مسیح سے متعلق مزید جان سکیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس طرح آپ یسوع مسیح میں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کروں۔ آئیے دعا میں شامل ہوں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے کلام کے ذریعے سے یہ بتایا کہ تو کتنا بھلا خداوند ہے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جانتا تھا کہ گناہ کرنا ہماری فطرت میں ہے اور ہم کبھی شریعت کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو ہماری کمزوریوں سے واقف تھا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہماری سب کمزوریوں کے باوجود بھی تو نے باپ سے ہمارا ملاپ کروایا، تو نے ہمیں نجات یافتہ بنایا۔ ہم تیرا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ خداوند تو نے ہم سے اتنی محبت رکھی کہ تو نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے واسطے صلیب پر اپنی جان دے سکے اور ہم بچائے جا سکیں۔ ہم ایسے خوبصورت یسوع نام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے ہم ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو خداوند آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں۔ تو سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ان تمام لوگوں پر بڑھا اور انہیں سر سے لے کر پاؤں تک چھو، تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں اور ان کی تمام جسمانی کمزوریاں تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے دور ہوں۔ خداوند آج تو تمام لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑا کام کر، تاکہ زندگیاں بحال ہوں اور لوگوں کی زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے۔ اسی طرح سے خداوند میں ان تمام لوگوں کو بھی تیری اس حضوری میں یاد کرتا ہوں جو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے گھرے ہیں۔ خداوند تو ان تمام لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے آزاد کر، تاکہ وہ مجمع میں تیرے گواہ بن سکیں۔ خداوند یہ سچ ہے کہ بہت سی آزمائشیں، بہت سی پریشانیاں ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی ہیں، لیکن تو خود اپنے لوگوں کو دکھوں میں سے نکالتا ہے۔ خداوند تو اپنے ہاتھ کو تمام لوگوں پر بڑھا، کیونکہ ہمیں صرف تجھ ہی سے امید ہے۔ ہمارا یقین اور بھروسہ
صرف اور صرف تجھ مسیحا پر ہے، کیونکہ تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور جیسا کہ داؤد بادشاہ زبور کی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں جب بھی کسی پریشانی سے گر جاتا ہوں تو میرا مسیحی مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکالتا ہے۔ اسی لیے خداوند، میں آج ان تمام لوگوں کے لیے بھی رحم مانگتا ہوں جو مصیبتوں سے گھرے ہیں۔ ہم تیرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو ان تمام لوگوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے اور تو ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے ایک ایک شخص کی زندگی کو چھونا شروع کر دیا ہے۔ تو ہر ایک کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا، اور خداوند میرا یقین ہے کہ تیرے وسیلہ سے آج بہت سی زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ خداوند، یہ سچ ہے کہ بہت سی آزمائشیں، بہت سی پریشانیاں ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی ہیں، لیکن تو خود اپنے لوگوں کو دکھوں سے نکالتا ہے۔ خداوند تو اپنے ہاتھ کو تمام لوگوں پر بڑھا، کیونکہ ہمیں صرف تجھ ہی سے امید ہے۔ ہمارا توکل، ہمارا یقین اور بھروسہ صرف اور صرف تجھ مسیحا پر ہے۔ خداوند، تیرا شکر اور تیری ہی تعریف ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔